اور مختلف انداز دے حوالے دے نال مختلف موضوعات تے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کراں گا کہ اس موضوع تے گفتگو کیتی جاوے جڑی ساڈے اندر کمی ہے، اسی کوشش کریے اس کمی نو دور کر کے قبر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چہرہ لٹان دے قابل ہو جائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامی دا اسی دعویٰ کرنے ہیں، اسی انج دے ہو جائیے کہ اسی قبر دے اندر سرکار دے سامنے جان دے قابل ہو جائیے۔ اور تانوں ایک جملہ اچھا لگے یا نہ لگے، یہ حقیقت کائنات دی کوئی مذہب اور کوئی فرقہ اس دا انکار نہیں کرتا کہ آخر انسان نو مرنا ہی پیندا ہے، مر کے قبر دے اندر تے جانا ہی ہے۔ اس قابل ہو جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو حاضر ہوئیے تو سرکار فرمانو میرا غلام آ گیا۔ میں بات دا آغاز انہاں جملیاں تو کرنا چاہنا، کسے دے گھر اللہ بیٹی عطا فرمائے کہ اس بندے دی خوش نصیبی دی علامت ہے، پوری توجہ رکھنی میرے بارے۔ کسے نو رب بیٹی دے دے وے اس دی خوش قسمتی دی علامت ہے، خوش نصیبی دی علامت ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑیاں چیزاں اچھیاں سن تے اعلیٰ سن تے مالک کائنات نے اوہی ساریاں چن چن کے اپنے یار نو عطا فرمائیاں نے۔ اگر بیٹی کوئی حقیر چیز ہوندی، ہلکی ہوندی، یا اس دی کوئی شان دے اندر کمی والی بات ہوندی تے پھر کدی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال 4 شہزادیاں عطا نہ فرماندا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ، کچھ بندے نے منہ نہیں بولے، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ۔ جس دن محشر دا میدان ہوئے گا، بخاری و مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اس دن جلیل القدر انبیاء بڑے بڑے شانہ والے نبی بھی حضور دی تلاش دے اندر ہون گے، لیکن میرے آقا مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سرکار فرماندے نے جس نو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرمائے، 2 تیاں دے چھٹے مالک، اور اس تو بعد حضور شرط فرمائیے انہاں دی تربیت اچھی کرے، اخلاق سکھاوے اور اچھے طریقے دے نال اس دا نکاح کر دے وے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام تے ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی حضور نو تلاش فرما رہے ہوں گے، بخاری دے اندر موجود ہے، اس مقام تے میرے آقا فرمایا وہ بندہ جنہوں 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں رب نے، اور اس تو بعد انہیں تربیت اچھی کرن تو بعد انہیں نکاح کر دیتا، میرے آقا نے اپنا دستے مبارک اٹھایا اور 2 انگلیاں اکٹھا کر کے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے جے میں اے 2 انگلیاں کٹھیاں نے وہ بندہ ایویں میرے نال مل کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے واسطے اعلیٰ حضرت فرماندے نے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ خلیل اللہ نو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاجت ہے۔ بس جس موضوع تے میں گفتگو کرنی ہے دا عنوان ہے نکاح ایک عبادت ہے۔ کچھ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، چل لاؤ یار، سبحان اللہ۔
اے جڑے مہمان بھی بیچارے تھوڑے ٹھلے ٹھلے بیٹھے نا، اگر اتنے فنکشن کوئی اور ہوندا تے تواڈے انداز بھی کوئی ہور ہی ہونے سی، جی محلے والے دے انداز بھی کوئی اور ہونے سی۔ فنکشن یہ سرکار دی محفل اس واسطے تسی ٹھلے ٹھلے بیٹھے ہو، گج بج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، توجہ بات شروع ہوگی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم۔ میرے آقا و مولا فرماندے نے نکاح، حضور فرمایا میری سنت ہے، سبحان اللہ۔ سرکار فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے النکاح نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرمایا نکاح جڑا ہے ادھا ایمان ہے، ادھا ایمان نکاح ہے۔ فرمایا جدا نکاح ہو گیا او دا ادھا ایمان مکمل ہو گیا۔ فرمایا فلیتق اللہ فی النصف الباقی، او کما قال میرے آقا فرماندے نے نکاح تو بعد ادھا ایمان مکمل ہو گیا۔ سرکار فرماندے نے انہوں چاہیے اپنی باقیہ زندگی دے اندر باقی ایمان دا بھی خیال کر لیں، باقی ایمان دا بھی خیال کرے۔ نکاح کی ہے، توجہ ذرا میرے وال رکھنا، نکاح عبادت ہے، اچھی بولو ذرا، سبحان اللہ۔ نکاح عبادت ہے، اتنی گفتگو ہونی انشاءاللہ۔ نکاح عبادت ہے کنہ دے نزدیک؟ مسلمانہ دے نزدیک نکاح عبادت ہے۔ مسلمان تے کافر دا انہا فرق ہے، مسلمان دے نزدیک نکاح حضور دی سنت ہے، اللہ دی رضا دا سبب ہے، تے نکاح جڑا ہے عبادت ہے۔ کفار دے نزدیک جڑے کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے، انہاں دے نزدیک نکاح عیاشی دا نام ہے، مسلمانہ دے نزدیک نکاح عبادت دا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان دے کافر دا کی فرق ہے؟ مسلمانہ دے نزدیک نکاح عبادت ہے کہ کافر دے نزدیک نکاح کی ہے عیاشی۔ اب پیچھے والے دوست ذرا توجہ فرمان، مسلمانہ دے نزدیک نکاح عبادت، کافرہ دے نزدیک نکاح عیاشی دا نام ہے۔ ان فرق دیکھنا ذرا، نکاح عبادت ہے تے عبادت اچھی جگہ تے ہوندی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ نکاح عبادت ہے تے عبادت اچھی جگہ تے ہوندی ہے۔ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین دے اوپر سب تو بہترین جگہ مسجد ہے، سب تو بدترین جگہ بازار ہے، سب تو بہترین جگہ مسجد ہے۔ اس حال سے مسلمان نو پہلا کام یہ کرنا چاہیے نکاح بیٹے دا ہوئے یا بیٹی دا ہوئے، کوشش کرنی چاہیے نکاح جدوں بھی کیتا جاوے مسجد دے اندر کیتا جاوے۔ کیوں آپ حضرت صاحب بھی نکاح پڑھا دے نے اور سانوں بھی جانا ہو جاندہ ہے، بعض اوقات گفتگو ہو رہی ہے، جڑے دولے دے ساتھی آئے نے، برات والے آئے نے، اپنی مستیاں دے اندر نے، کوئی مزاق کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گفتگو کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ جڑا بندہ ہے جڑا دولہ بن کے آیا ہے، وہ دی زندگی نویں سرے شروع ہو رہی ہے، نویں زندگی دا آغاز شروع ہو رہا ہے، نویں زندگی شروع ہو رہی ہے، ایک حصہ وہ دی زندگی دا مکمل ہو گیا ہے تے نویں حصے دے اندر وہ داخل ہونے لگا ہے۔ ایتھے انہوں دعاواں دی ضرورت ہے، دعاواں دی ضرورت ہے، عبادت نکاح دعاواں دی ضرورت ہے۔ احباب ساتھی اپنے اپنے شغلاں دے اندر لگے ہوئے نے، انہوں دلوں دعا دین والا کوئی نہیں۔ جدو نکاح مسجد دے اندر ہوئے گا ماحول پکیزہ ہوئے گا، سبحان اللہ، ماحول پکیزہ ہوئے گا، لوگ باوضو ہو کے اتھے اس جگہ تے جان گے، پھر وہ دے واسطے دلوں دعا ہوئے گی یا اللہ اے دی زندگی دا آغاز ہونے لگا ہے، اے دی زندگی دے اندر برکتاں عطا فرما۔ فرمایا مومن بندہ، میرے آقا دی حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا، سرکار فرماندے نے جدوں بچیاں دا نکاح کرو تو سرکار فرماندے نے مسجد دے اندر نکاح کریا کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح مسجد دے اندر ہی ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے سیدہ تو اعلیٰ کائنات عورت کوئی نہیں جی، کائنات جو سیدہ اس جوڑے تو والا کیڑا جوڑا ہو سکتا ہے جنہ دے بارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جبریل آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب زلجہ ان اللہ تعالیٰ یکریک سلام، رب سلام بھی فرمایا ہے، تنالے فرمایا ہے
دو روایتاں نے، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے تہاڈی بیٹی دا نکاح علی المرتضی شیر خدا نے کر چھڑیا۔ سبحان اللہ۔ کنے کیتا ہے؟ بولو تو صحیح نا، یہ جملے بڑے وزنی نے۔ نکاح اللہ کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام سے یہ بھی روایت موجود ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال تہاڈی بیٹی دا رشتہ پوچھدا ہے۔ سرکار فرمایا جبریل کے دے واسطے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی کے واسطے، مولا علی واسطے رشتہ پوچھن واسطے۔ کون آئے نے؟ جبریل امین۔ تے پوچھیا کنے؟ بولو تے صحیح نہیں یارا۔ میں چھوٹا پس منظر بیان کرنا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، تینے صحابی بیٹھے نے، تینے صحابی بیٹھے ہوئے نے، آپس مشورہ کر رہے ہیں۔ بڑے لوگ آئے نے سیدہ دا رشتہ پوچھنے واسطے، سرکار نے اقرار نہیں کیتا، ہاں نہیں کیتی۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ دا رشتہ تے اللہ نے طے کرنا ہے، میرے مالک نے طے کرنا ہے، تے میں کیویں کسی نو ہاں یا نہ کہہ سکنا؟ سرکار نے اظہار نہیں فرمایا۔ یہ تینے ساتھی اٹھے نے آپس مشورہ کر کے، کہندے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سعد نو پوچھا، اے سعد اے تے دسو علی المرتضی بھی پوچھیا ہے؟ انہاں کیا علی نے تے نہیں پوچھیا؟ فرمایا آؤ پھر مولا علی کول جانے ہیں، پوچھ دے کہ تساں کیوں نہیں سیدہ فاطمہ دے رشتے واسطے اظہار کیتا؟ قصہ مختصر۔ تینے ساتھی تلاش کردے کردے دروازے تے دستک دتی، پوچھن والے نے پوچھیا کون ہے؟ گھر موجود نہیں۔ پوچھیا مولا علی کتھے نے؟ جی فلاں یہودی دے باغ چ مزدوری کرن واسطے گئے، مزدوری کرن واسطے مولا علی۔ یہ تینے ساتھی ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے تشریف لے کے گئے۔ جدو ساتھیوں نے ویکھیا اٹھ کے کھڑے ہوئے، استقبال کیتا۔ میں مختصر کر کے موضوع وال واپس آنا۔ پھر مولا علی نے پوچھا گیا، فرمایا ابو بکر صدیق پوچھا اے علی تسی کیوں نہیں پوچھیا، اظہار کیوں نہیں کیتا سرکار کولوں سیدہ دے رشتے دا؟ حضرت علی المرتضی پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ گھر دے اندر کچھ تنگی ہے، پریشانی، مال نہیں، دولت نہیں، گھر اچھا نہیں اور اسباب کوئی نہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق کہنے لگے اے علی ساڈے ہوندیاں پریشان پریشان پوچھو تے صحیح اسی تواڈے نال۔ قصہ مختصر مسجد دے اندر سرکار حضور گھر دے اندر نے دروازے تے دستک دتی، پوچھا گیا کون؟ حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے میرے آقا فرمایا اے ام سلمہ دروازہ کھول دے، اس واسطے جڑا دروازے تے آیا ہے اللہ بھی او دے نال پیار کردا ہے تے اللہ دا محبوب بھی او دے نال پیار کردا ہے۔ حضور ہجے گھر دے اندر داخل نہیں ہوئے، سرکار کی فرمایا اللہ اور اس دا رسول او دے نال پیار کردا ہے۔ قصہ مختصر، میرا یہ موضوع نہیں، حضرت سیدہ فاطمہ کی شادی پڑھنا مقصد نہیں، میں اشارتاً کردا جاواں۔ فرمایا اندر حاضر ہوئے کہ گردن جھکا کے بیٹھے نے۔ سرکار فرمایا علی کو کام آئے ہو؟ خاموشی ہے۔ فرمایا علی خیر ہے؟ خیر نہ لائے ہو؟ جو تیسری مرتبہ پوچھا کہ دردیاں دردیاں عرض کی یا رسول اللہ میں تہاڈی شہزادی واسطے آیا سی۔ ادھروں گل کی حضور علیہ خاموش نے، جبریل بھی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مبارک ہوئے اللہ نے فاطمہ دا نکاح علی نال آسمان نہ تے کر چھڈیا۔ یہ وہ نکاح ہے جڑا آسمان۔ میرے آقا فرمایا کیویں ہویا ہے؟ اودی تفصیل بھی پھر حدیث دی کتاب میں اشارہ کردا جاواں۔ عرض کی یا رسول اللہ خطبہ اسرافیل نے پڑھیا ہے تے میں جبریل تے میکائیل دے گواہ بنے نے۔ تے سرکار فرمایا ولی دی بھی ضرورت ہوندی ہے، ولی تو مراد تو سربراہ جڑا گھر دا ہوندا ہے، سربراہ دی اجازت اور بچی دی اجازت تو بغیر جدو بچی کو سربراہ پوچھ کے آندا ہے تے آ کے مولوی صاحب نو کہندا ہے تے اجازت ہے، تے ولی دی اجازت تو بغیر تے نکاح ہوندا نہیں۔ تے فاطمہ دا ولی کون بنیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العالمین خود فاطمہ دا ولی بن کے نکاح پڑھایا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا علی چلو موڈ اچھے بن گئے۔ علی المرتضیٰ نے پوچھا کچھ ہے تیرے کول؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی چیز نہیں، نہ کوئی روپے، نہ درہم، نہ دینار، نہ کوئی مال، نہ خرچ، کوئی سامان، کوئی چیز ہی نہیں ہے، ویلا گھر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کچھ تے ہوئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک سواری ہے جنگ واسطے تے ایک زرہ ہے۔ میرے آقا فرمایا پھر زرہ لے آ۔ زرہ لے کے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا ہن شادی دا بھی تے انتظام کرنا ہے، انہوں بازار بیچ کے آ۔ توجہ ہے نا، یہ بیٹی دا نکاح ہے تے خرچہ کون کردا پیا ہے؟ بولو تے صحیح نا، حضرت علی دا خرچہ ہو رہا ہے۔
توجہ ہے نا حضرت علی المرتضیٰ دا بیٹی والیاں تے بوجھ اسلام نہیں پاندا بیٹی وال میرے آقا دی حدیث پاک کی سرکار فرمایا سب تو اعلیٰ نکاح ہوندا ہے جہدے وچ خرچہ سب تو گھٹ ہوے سب تو اعلیٰ نکاح کیڑا ہے جہدے وچ خرچہ سب تو کم ہوے بازار دے اندر کیسرا ویچن واسطے مختصر ہے حضرت عثمان غنی مل پہ کدھر میرا نکاح ہونے لگا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی نال اے ویچن واسطے ایک سامان لینا ہے گھر واسطے کوئی چیز نہیں آپ نے فرمایا کتنے دا بیچنا ہے 400 یا 480 درہم جی قصہ مختصر دوواں دے اندر ریٹ طے ہویا حضرت علی المرتضیٰ نے زیرہ دے دیتی ہے حضرت عثمان غنی نے پیسے دے دیتے نے 400 یا 480 درہم دے دیتے نے جدو جان لگے کہ حضرت عثمان غنی نے بلا کے فرمایا اے علی میں تہاڈے کو زیرہ خرید لئیے تسی بیچ دیتی ہے پیسے تسی لے لینے تے ہن اے زیرہ میری طرفوں تحفہ قبول کر لو سبحان اللہ سبحان اللہ تحفہ دے دیتا تے واپس زیرہ بھی لے تے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان بعض نے حضرت بلال کا بھی ذکر کیتا ہے عرض کی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا ابو بکر نو بلاؤ عمر نو بلاؤ حضرت عثمان غنی نو بلاؤ پہلے حضرت ابو بکر صدیق نو بلایا گیا سرکار فرمایا سلمان تو نال جا تے اے جڑے پیسے نے اے لے جاؤ تے سامان لے کے آؤ یہ مطلب ہے حضور دی بیٹی دا سامان ہے تے خریدن واسطے ابو بکر صدیق جا رہے ہیں تے سلمان فارسی جا رہے ہیں سبحان اللہ اور پھر سرکار نے دوبارہ بلایا فرمایا عمر نو بھی بلا لو میرے چند صحابہ دا نام سرکار نے لیا فرمایا فلاں فلاں نو بلاؤ جدوں آگے سرکار نے نکاح پڑھایا تے نکاح دے گواہ ابو بکر صدیق نے تے حضرت فاروق اعظم سبحان اللہ مسجد دے اندر نکاح ہو رہا ہے مسجد دے اندر اور جناب جڑا کیا جاندا ہے نا جہیز اسلام دے اندر جہیز دا تصور بولو تے صحیح نظر جہیز دا تصور علماء نے لکھیا کتاباں میں درجنہ دلائل آپ نے دے سکدا اس تے علماء فرماندے نے جہیز دا اسلام دے اندر تصور نہیں جڑا بندہ کسی دی بیٹی دے نال نکاح کرنا چاہے تے ڈیمانڈ رکھے مینوں فلاں فلاں چیز چاہیے اور بیٹی او دی لے کے آ جائے او دے نکاح دے اندر جہدے نال او دا نکاح ہویا وہ عورت لے کے آ جائے گھر دے اندر فرمایا اس دا اتنا ہی گناہ ہے جویں اس نے کسی دے مال تے حرام قبضہ کیتا ہوے دا مطلب ہے جہیز دی ڈیمانڈ کرنا اسلام چ جائز کچھ ہی بولو تو صحیح نہ یار یہ جوان بندیاں واسطے جنہاں دے اج نکاح نہیں ہوئے میں امید رکھدا کہ شاید کوئی ایک ادھا وہ دل چ بات اتر جائے وہ جدوں دا شادی دا موقع ہوئے تے ہاتھ کھڑا کر کے کہے مینوں جہیز نہیں چاہیے جی ساڈے بالکل ہمسائے پچھلے دنوں 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تقریباً بچی دی اور سارا سامان انہاں بنایا ہویا سی تے لڑکے نے آکھیا مینوں جہیز نہیں چاہیے کوئی چیز نہیں انہوں نے زبردستی کوشش کی تھی سامان لگن لگے انہوں نے آکھیا فون کر دیتا انہوں نے کہا جی جدوں اسی کہہ دیتا ہے سانوں کچھ نہیں چاہیے تسی اپنی بیٹی نو پال کے اس دی تربیت کر کے تعلیم دے کے جوان کر کے ساڈے حوالے کر دیتی ہے ساڈی اس دی بیٹی بنا دیتی ہے تے سانوں ہن او دے لڑکے دے باپ نے آکھیا سانوں ہور کسی چیز دی ضرورت نہیں رہی سبحان اللہ اور لڑکی جیڑی سی انہیں قرآن دا ترجمہ تفسیر نہیں پڑھے ہوئے سی میں عرض کر رہا سی میں بعد عرض کر رہا سی جہیز دا تصور نہیں تسی آکھو گے کتاباں چ بعد سے لکھیا ہویا حضور نے چکی اپنی بیٹی نو دتی چکی اور جناب کچھ برتن ایک گدا وہ ذکر آندا ہے لیکن علماء فرماندے نے یہ سامان حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس واسطے دیتا سی اس واسطے عطا کیتا سی کہ حضرت فاطمہ دا جہیز نہیں سی حضور نے علی المرتضیٰ نو عطا فرمایا سی اس واسطے کہ حضرت علی چھوٹے ہوندے حضور دے گھر پلدے رہے نے اور حضور نے ہی شادی کیتی ہے تے گھر دے اندر کوئی چیز نہیں سی سرکار فرمایا ہن تیرا علیحدہ گھر بنن لگا ہے تے اگے تے ایسے گھر دے اندر رہندا سی بڑا ہویا ہے اور پھر ہر چیز ایتھے ضرورت استعمال ہوتی سی تیرے کول چیز کوئی نہیں اس واسطے سرکار نے وہ مولا علی نو سامان لے کے دتا سی سبحان اللہ ہاں وہ سوال اتھے رہ گیا اے جڑا لکھیا جی جہیز سرکار نے اپنی شہزادی نو دیتا ہے دے بارے توجہ میں آپ دی چاہنا فرمایا اگر حضور نے جہیز دیتا ہے ایک بچی نو بیٹی نو تے 3 بیٹیاں نو کیوں نہیں دیتا اگر دیتا ہے تے کیڑی کتاب چ بولو تے صحیح نا کسے تفسیر دے اندر کسے تاریخ دی کتاب دے اندر نبی اللہ دا انج نہیں کر سکدا کہ ایک بیٹی نو دیوے تے باقیاں نو محروم کر دے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا سارے دے نال انصاف کرن والا ہو سبحان اللہ حضور دی باقی 3 شہزادیاں دا بھی نکاح ہویا تے سرکار نے کسی نے کچھ حضرت زینب دا ذکر آندا ہے
وہ بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ایک ہار تحفۃً اپنی بیٹی نو عطا فرمایا سی۔ یہ مطلب ہے باپ یا ماں بیٹی نو تحفہ دے سکتے ہیں، جہیز جڑا زبردستی انہاں دے کولوں وصول کیتا جاندا ہے، یہ اسلام دے اندر اجازت، بولو تے صحیح نا، اجازت نہیں۔ کیوں ہن تسی آکھو جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جڑا وہی تے شریعت ہے، حضور دے فرمان دی میں وزن دساں کنا ہے، اسی کہنے پھر کی ہویا اللہ دے نبی دا فرمان ہے۔ میرے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، غزوہ تبوک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دا وزن چیک کریا جے۔ میرے آقا غزوہ تبوک دے موقع دے تشریف لے کے گئے، جدوں تبوک دے میدان دے اندر خیمے لگ گئے، بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، خیمے لگن تو بعد توجہ آپ دی جانا، میرے آقا فرمایا تھوڑی دیر تو بعد یا رات نو سرکار فرمایا او میرے غلاموں طوفان آئے گا، تیز ہوا چلے گی، کوئی میرا غلام اٹھ کے کھڑا نہ ہوئے۔ سرکار کی فرمایا اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، فرمایا اٹھ کے کھڑا، توجہ حضور دا فرمان ہے اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا۔ صحابی فرمان دے نے خیمے لگ گئے نے، سارے بہ گئے نے، ہنیری آئی ہے، طوفان آیا، کتنا شدید آئے، پتھر بھی ہلا کے رکھ چھڑے نے، درخت جڑے نے جڑاں تو کھاڑ چھڑے نے، لیکن سرکار فرمایا سی اٹھ کے کھڑے نہیں ہونا، طوفان اتنا شدید ہے۔ ایک صاحب بھی اٹھ کے کھڑا ہویا ہے، انہیں کیا ویکھا تے سی باہر خیمہ کو بچیا بھی ہے کہ نہیں، باہر کچھ بچیا ہے کہ نہیں، یہ بڑے بڑے درخت نو پٹ چھڑے اس طوفان نے، ادھروں کھڑا ہویا ہے، ادھروں جناب ہوا نے انہوں اٹھا لیا ہے۔ بخاری ادھروں کھڑا ہویا ہے، مقام سن، صحابی رسول ہے، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھن والا ہے، حضور دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہوئی ہے، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنگ تے جا رہا ہے، غزوہ تبوک ہے، جے دے اندر جناب حضور دے کے غلام نے ایک دن پورا دن ایک کھجور دے گزارا کیتا ہے، آج کے رسول ہے، حضور دا غلام ہے، حضور فرمایا سی کھڑے نہیں ہونا، کھڑے ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، ہوا اٹھایا ہے، تصور دے اندر پوچھا یا اللہ ہے تیرے نبی دا غلام، فرمایا انہوں نہیں سی پتا میرے یار، فرمایا سی کھڑے نہیں ہونا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، اللہ نے قرآن نازل کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں رب فرمایا ہے انہاں لوگوں کو ڈر جانا چاہیے ہے، یخالفون عن امرہ، جڑا میرے محبوب دے حکم دی مخالفت کردا ہے، ڈر جانا چاہیے ہے، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، فرمایا جتھے میرے یار دا فرمان آوے، اگر کوئی اپنی مرضی کرے گا دوواں چوں ایک کام وچ پھس جائے گا، یا تے انہوں کوئی مصیبت آ جائے گی یا قیامت والے دن دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ حضور فرمایا داڑھی پوری کرنی ہے، بولو تو صحیح، بخاری دے اندر حضور فرمایا داڑھی کو چھاڑ دو، بندے کہندے جی وہ ایک مقام تے میں سمجھان واسطے مثال نا بیان کیتا داڑھی دے بارے وہ تھوڑے دنوں تو بعد پھر بیان سی، پھر اس گل تے اس موضوع تے گل ہوگی، بعد وچ ایک بندہ ملیا انہوں نے کہا جی تانوں اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں آندی، اس تو علاوہ بھی کوئی اور کسی اور مسئلے نو بھی چھیڑ لیا کرو، بس تسی داڑھی والے مسئلے نو چھیڑنا۔ میں کہا جی گل تیری ٹھیک ہے، تینوں پتہ نہیں رسول اللہ دا فرمان ہے، اللہ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اگر تم میرے نبی دے مخالفت کیتی تو دو کماں چو ایک ہوئے گا، یا مصیبت آ جائے گی تیرے تے یا قیامت نو عذاب ہوئے گا۔ میں کہا یار میرے ایک سوال دا بھی جواب دے دے، کہندا کی؟ میں کہا سر تو پیراں تک تینوں اللہ دو ہاتھ دیتے، کہندا ہاں جی۔ میں کہا 10 انگلیاں نے ہاتھاں دی، ہاں جی۔ میں کہا اکھاں بھی 2 نے، کہندا ہاں جی۔ میں کہا کان، کہندا 2 نے۔ میں کہا پیر، کہندا 2۔ میں کہا 30 سال تینوں پورے جسم چ اور کوئی شے نظر نہیں آئی، صرف حضور دی سنت نظر آئی، کدی اسے جا کے تو ایک اکھ ہی کڈ دیں گے 2 ہے، بولو تو صحیح نا۔ جدو تینوں اور شے نظر نہیں آئی تو میں تقریر چ 2 باری داڑھی دا ذکر کرنا تے کیڑی قیامت آ گئی۔ تو بھی دے پیچھے کہ تو داڑھی دے پیچھے پہ، میں کہ تو بھی دے پیچھے پہ، 30 سال ہو گئے نے، کسی اور شے پیچھے کدی انگلی وڈا لے
نائی کو جا کے کدی دوسرے دن اکھ کڈا لے کدی کان وڈا لے تو بھی یہ پیچھے پیا جدو رسول اللہ فرما دیتا ہے فرمایا کہندے جی ساڈے تے مصیبت نہیں ہے اس دے 20 سال ہو گئے نے نافرمانی کرنے میں کہیا تو سمجھیا نہیں مصیبت اس تو وڈی کی ہے پتر تیرا بے نمازی ہو گیا ہے ہلے بھی تو کوئی مصیبت بھالدا ہے پتر باپ دے سامنے کھڑے ہو کے باپ دے سامنے آکڑن لگ پے اور جس پتر نو تو انگلی پھڑ کے چلانا سکھایا سی حالے تو اور مصیبت لگنا ہے وہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے ابا چپ کر تینوں کی خبر ہے حالے بھی تو کہنا بیوی تیری نافرمان ہو گئی ہے ہاں جی دوسرے دن روس کے چلی جاندی ہے گھر دے اندر برکت اٹھ چکی ہے اور تو ہر روز پریشان ہے کدی کوئی بیماری کدی کوئی ہجے بھی کہنا ہے کیڑی مصیبت آئی ہجے میرے تک تے آئی نہیں کوئی مصیبت میرے بھائی یہ نہ مصیبت ہے ہن اسی مصیبت انہوں کہاں گے کہ پتھر اسمان تو پہن تو پھر مصیبت ہے ایسے مصیبت ہے اللہ رب العالمین ایک صحابی رسول نے انہیں میرے آقا فرمایا پتر دا نام کی رکھیا ہے انہیں کہا جی فلاں نام رکھیا حضور فرمایا بدل دے ساز رکھ لے انہیں کیا جناب میرے گھر دے نہیں مندے کوئی انج دا یار حضور نو انکار کر دیتا ہے انکار کیتا ہے تیسری پشت دے اندر کسے نال گل پیا کردا ہے کہندا 3 پشتاں ہو گئیاں نے گھر دے اندر سکون نہیں آیا انہیں کیا گھر دے اندر کدی جناب برکت نہیں ہے پوچھیا ہویا کی ہے انہیں کیا نام رسول دی مرضی نال نہیں سی رکھیا حضور دی مرضی دے نال صحابہ کیویں غلامی کیتی ہے صحابہ کیویں غلامی کیتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار دی گزرے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا کہ کس نے مکان بنایا تے بڑا اونچا تے کبا بنایا جویں وہ غیر مسلمان ہوندا وہ کبا جے بنایا سرکار نے دیکھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے کیندا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں صحابی دا ہے انصاری دا حضور بس اتنا جملہ سنیا تے خاموش ہو کے تشریف لے گئے انہوں نے ملی نہیں چلا حضور تیرے مکان دے قریب دی گزرے تھی سرکار فرمایا سی کیندا ہے تے تیرا نام لیا تے حضور چپ کر گئے کہ حضور خاموش ہو گئے واپس چلے گئے اور جناب وہ ہتھیار اٹھایا اور اوپر تو لے کے تھلے تک سارا مکان ایک جیسا کر کے زمین دے برابر کر دیتا کہندا وہ چیز دا کرنا کی ہے جڑی یار نو پسند نہ ہو اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نکاح عبادت ہے توجہ کا ہے آپ دی نکاح عبادت ہے تے عبادت کتھے ہوندی ہے مسجد دے اندر تے مسلماناں دے نزدیک عبادت ہے اس واسطے نکاح مسجد ہوئے گا کفار دے نزدیک عیاشی ہے اس واسطے بازاراں چ ہوندا ہے ہن آہستہ آہستہ اسی ان دے پیچھے بالکل میرے آقا دا فرمان سی کہ اگر غیر مسلم کسی سوراخ دے اندر داخل ہون گے تے میرے امتی انہاں دے ایڈے شدائی ہو جان گے سوراخ دے اندر بھی وڑن دی کوشش کرن گے پیچھے انہاں دے جو نظارہ آپ حضرات دیکھ لیں نمبر 2 جناب نکاح جڑا ہے عبادت ہے مسلمان دے نزدیک اس واسطے نکاح دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی ہے نکاح دے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث پڑھیاں جاندیاں نے اس واسطے نکاح دے اندر سرکار دی ذات تے درود و سلام بھی پڑھیا جاندا ہے خطبہ نکاح ہوندا ہے اس واسطے دے اندر درود و سلام بھی ہوندا ہے قرآن دی تلاوت بھی ہوندی ہے کفار دے نزدیک عیاشی دا نام نکاح ہے انہاں دے نزدیک نہ قرآن دی تلاوت ہوئے گی نہ حضور تے درود ہوئے گا نمبر 3 ذرا ان دل تے ہاتھ رکھیا جے نکاح عبادت ہے اس واسطے اس دے اندر نہ گانا ہوندا ہے بولو نکاح عبادت ہے عبادت دے اندر نہ گانا ہوندا ہے نہ نچنا ہوندا ہے نہ سرنگی ہوندی ہے نہ ڈھول ہوندا ہے عبادتاں دے اندر ایک کم نہیں مسلمان دے نزدیک نکاح عبادت ہے اس واسطے جڑا مسلمان ہوئے اندروں تے باہروں ایک جیسا رسول دا غلام ہوئے وہ سمجھدا ہے نکاح دی اہمیت نہیں ہے جنہ ادھا ایمان ہوئے نکاح نصف الایمان اے دی اہمیت ادھے دین دے برابر ہے اس واسطے دے اندر وہ کہندا عبادت ہے عبادت دے اندر نہ گانے ہوندے نے نہ باجے ہوندے نے نہ سرنگ
سرنگیاں ہوندیاں اے نہ ناچ ہوندا اے بلکہ نکاح دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا اے مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا جاندا تے کافراں دے نزدیک نکاح عیاشی ہے عیاشی دے اندر گانے بھی ہوندے نے بولو تے صحیح نکاح دے اندر گانے بھی ہوندے نے کافراں دے نزدیک نکاح دے اندر عیاشی بھی ہوندی ہے ناچ بھی ہوندا ہے ڈھول بھی ہوندا ہے سارا کچھ ہوندا ہے میں اگر سبحان اللہ فرماؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سنا دوں میرے آقا کریم صلی اللہ حضور دے لفظاں وچ بھی تاثیر ہے نا اس واسطے میں کھول لیا سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ حضور فرمایا کریم میری امت چ کوئی لوگ ایسے داخل ہو جان گے ایسیاں قوماں بن جان گیاں فرمایا یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف میرے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگ بدکاری کرن گے والحریرہ ریشمی کپڑے پان لگ پینے ریشم استعمال کرنے لگ پین گے فرمایا والخمرہ شراب بھی پین لگ پین گے فرمایا والمعازف معازف دا مطلب حضور فرمایا گانے باجے بھی بجان لگ پین گے میری امت دے بد نصیب لوگ گانے باجے بھی بجان لگ پین گے میرے آقا فرمایا انہاں دا حشر پھر اللہ کی کرے گا اس روایت دے آخری جملے نے میرے آقا فرماندے نے حضور فرماندے نے وَيَمْسَكُ آخَرِينَ قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماندے نے پھر اللہ ایک وقت آئے گا او جناب گانے باجے کر رہے ہوں گے گانے سن دے ہوں گے ایک وقت ایسا آئے گا اللہ انہاں دیاں شکلاں بدل کے خنزیر تے باندر دیاں شکلاں بنا چھڑے گا کدوں تک الہ یوم القیامہ قیامت تک اے ساڑیاں دلی بدلی ہیں میں کہ سرکار فرمایا بدل گئیاں یا بدل جان گیاں یا بدل گئیاں نے یا بدل جان گیاں دیکھے کون آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آنکھ والا ہی دیکھے گا اعلیٰ حضرت بازار جا رہے سے ایک مجذوب ننگا پھردا ہوندا سی وہ جدوں جلدی جلدی انہیں دیکھیا اعلیٰ حضرت جلدی جلدی اندر گیا تھے کپڑے والی دکان وڑ گیا تھے جلدی جلدی لباس انہاں دا چھان ہی لپیٹن لگ پیا جسم تے جدوں اعلیٰ حضرت گزر گئے باہر آ گیا انہوں نے کہا بابا درویشہ پھڑ لیا دکان والے نے انہوں نے آکھیا کدی اگے تو پردہ نہیں کیتا تے اینج ہی ترا پھرنا بازار چ تے اج کی ہویا گل دس کے جا انہوں نے کہا اج تک بندہ تے بازار چ نظر ہی کوئی نہیں اج پہلی باری بندہ نظر آیا سبحان اللہ انسان نظر آیا سی تاں میری شرم آ گئی سرکار دے فرمان چ کمی کوتاہی ہو سکدی نہیں ایتھے بدل جان یا قبراں چ بدل جان جو سرکار فرمایا ہے کہ وَيَمْسَكُ آخَرِينَ قِرَدَةً خَنَازِيرَ بخاری دے اندر حدیث پاک اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن ناس من امت الخمر حضور فرمایا میری امت دے لوگ شراب پین گے یسمونها بغیر اسمها پر نام دا شراب نہیں رکھیں گے نام کوئی اور رکھ لیں گے ہاں جی فرمایا یعزف علی رؤوسہم یعزف علی رؤوسہم انہاں دے سراں دے اوتے باجے بجیا کرن گے سر ایتھے تے باجا توجہ ہے جناب یہ تے کوئی چند سال ہی شروع ہوئے نے 100-200 سال ہوئے ادو دے باجے نہیں سی لیکن سرکار کی فرمایا میرے آقا فرمایا سراں دے اوتے تسی دیکھ لینا باجے والے آن دے سراں دے اوتے ہوندے کہ چھلے ہوندے ہاں جی اوپر ہوندے علی رؤوسہم سراں دے اوتے باجے وجن گے بالمعازف گھراں دے اندر لوگ گانے والیاں چیزاں رکھیں گے جنہاں دے وچوں گانے دی آوازاں آ رہی ہوں ہن تے گھراں دی گل ہی چھڈ دے ہن تے مسیتاں وچ بھی کم چل پیا اللہ اکبر ادھروں چون چل پئی ادھروں چل پئی ادھروں چل پئی ادھروں چل پئی ہاں جی میرے آقا نے اگلا فرمایا ارشاد فرمایا والمغنیات پھر حکم کی ہویا فرمایا یکشف اللہ بہم الارض ایک پہلا عذاب امت آئے گا زلزلہ آیا کرے گا تے زمین دے وچ اللہ دنسا دے گا زمین دے وچ آندے نہیں زلزلے پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ اللہ انہوں نے خنزیر تے باندر بنا چھڑے گا ہون گے سرکار دے امتی جرم کیے گانا سنیا ہے گانا سندا ہے اور آقا کریم صلی اللہ ایک تے آپ سندا ہے نا او دا عذاب ہو رہے ایک جڑا دوسرے نو سناوندا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امت معافن بخاری دے اندر حدیث پاک ہے
سرکار فرمایا میری امت دی ساری دی بخشش ہو جائے گی لیکن جڑا اعلانیہ گناہ کردا ہوے گا اودی بخشش نہیں ہے. بخاری دے اندر اعلانیہ گناہ کرن والا کی مطلب گناہ بھی کیتا تے اعلان کر کے لوگاں نوں سنا کے سنو میں اللہ دی نافرمانی پہ کرنا میں گناہ پہ کرنا. کہندا جی میرے تے کوئی عذاب نہیں ہے. میں کہ گھر دے سکون اجڑ گئے نے, گھر دے سکون برباد ہو گئے, بیٹیاں بے پردہ ہو گئیاں, سر تو دوپٹے اتر گئے. باپ گھر دے اندر داخل ہوئے تے بیٹی جڑی ہے شرم دے نال دوپٹہ سر سے لے لیندی سی. باپاں دے سامنے بیٹھ کے بیٹی موبائل تے فلم دیکھ رہی ہے. عزتاں ختم ہو گئیاں, اجڑ گئیاں. اور ہجے بھی اسی کہنے حالے اس تو بعد عذاب کی ہوئے گا, وہی رہ گیا جڑا سرکار ذکر فرمایا, پتھر اور خنزیر جیسے چہرے ساڈے بدن تو رہ گئے. غرض یہ کر رہے ہیں کہ اعلانیہ جڑا گناہ ہوندا ہے او دے تو توبہ کرنی چاہیے. توجہ ہے جناب جی؟ ہاں جی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی حدیث پاک بخاری سے عبداللہ ابن عمر فرماندے نے, عبداللہ ابن مسند امام احمد دی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں سرکار دے نال حضور صلی اللہ تعالی وسلم دے کان مبارک دی بانسری دی آواز سنائی دی. حضور نے کان مبارک چنگلیاں لے لیں. سرکار نے پوچھا ابن عمر آواز آ رہی ہے؟ پھر میں عرض کی یا رسول اللہ آ رہی ہے. حضور نے نہیں. پھر تھوڑی دیر تو بعد چل دے رہے. سرکار پھر پوچھا آواز آ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں آ رہی. پھر جدو عرض کی یا رسول اللہ نہیں آ رہی, سرکار نے پھر اپنے کان مبارک جو حضور نے ایک مقام تے سرکار بھی فرماندے نے فرمایا میں تے باجے والیاں سازا باجاں نو ختم کرن واسطے بھی آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑا کام سرکار ختم کرن واسطے آئے سی. حضور دی ایک حدیث سماعت فرماؤ پھر میں واپس موضوع لانا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء فقیل وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرمایا میری امت جدو 15 خصلتاں پائیاں جان گیاں انہاں تے مصیبتاں آ جان گیاں, پھر پریشانیاں تو کوئی نکل نہیں سکے گا. قیل وما ہن یا رسول اللہ کیڑیاں؟ سرکار فرمایا اذا کان المغنم دولۃ جدو لوکاں دا مال حکمران جڑے اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کرن لگ پڑن گے. جدو لوگاں دا مال عوام دا مال اپنا سمجھ کے قبضہ کرن لگ پڑن گے. والامانۃ مغنمن فرمایا جدو مال غنیمت نو لوگ اپنا مال سمجھن لگ پڑن. والزکات مغرمن زکات نو جرمانہ سمجھ گے, لا زکات دے رہا گی زکات نہیں دین گے. سرکار فرمایا واطار رجل زوجتہ جدو بندہ اپنی بیوی دا فرما بردار ہوئے گا تے ماں نو دھکے مارے گا. واقع امہ اور ماں نو دھکے مارے گا, بیوی دے پیچھے جی کردا پھرے گا. برا صدیقہ وجفا اباہ دوست دی بڑی خدمت کرے گا, آیا تے اگے پیچھے کردا ہوئے, ابے نو لفٹ ہی نہیں کرائے گا, ابے نال سیدھے مگالی نہ کرے گا. سرکار فرمایا ورتفعت الاصوات فی المساجد ارتفعت الاصوات فی المساجد مسجد دے اندر لوگ دنیا دی گلاں اونچی اونچی کریا کرن گے. جا کے مسجد تے گلاں شروع کر لئیاں, کدی کسے چیز دیاں کدی کسے چیز دیاں, بس دنیا دیاں گلاں چھیڑ کے. وکان زعیم القوم ارذلہم اس قوم دا سب تو ذلیل بندہ انہاں دا حکمران بن جائے گا. قوم دا سب تو ذلیل بندہ حکمران نے دی سیٹ تے بیٹھا ہوئے گا, انہاں دی حکومت کرے گا. وَأُكْرِهَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ لوکاں دی عزت اس واسطے کرن گے امیر بندہ ہے کدے رگڑا ہی نہ کڈ چھڈے, اودے شر تو بچن واسطے سرکار فرمایا عزت ہوئے گی. وَكَانَ زَعِيمُ میرے آقا فرماندے وَشُرِبَ الخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ یہ سن چکی ہو آپ حضرات. شراب پیتی جائے گی, شراب پیتی جائے گی اور حریر دا لباس ریشم دا پہنا جائے گا. وَاتُّخِذَتِ الْعِنَاءُ وَالْمَعَازِفُ اے بات پڑھنی سی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا پھر لوگ گانا بھی سنن گے میری امت والے, تے گانے والیاں نو سد کی آوازاں انہاں دی سنن گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خسفن و مسخن یا انہاں نو اللہ زمین تے دنسا دے گا تے یا چہرے انہاں دے بدل چھڈے گا. سبحان اللہ. سرکار فرمائے ان اعظم نکاح برکت نہیں سر مونتن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرمایا کہ نکاح آسان کر چھڈو تے اعلیٰ نکاح او یہ جڑا آسانی والا نکاح ہوئے. توجہ ہے. پھر واپس آنے مسلمان دے نکاح دے اندر گانا نہیں ہوندا, فحاشی نہیں ہوندی. کیوں؟ مصطفیٰ نے روکیا ہوئے نا. سرکار فرمایا جی کھڑے نہیں ہونا تے کھڑے ہو گئے. ہے صحابی رسول تے ہوا نے چک لیا. صدیاں تو بعد کوئی بندہ کہے مینوں کی ہونا ہے, مینوں کی ہونا ہے. جڑا رسول دے نال جہاد تے گیا ہوئے تے او حضور دے ایک حکم دی مخالفت کرے, ہوا اٹھا کے پہاڑاں دے تہ پہاڑاں تے سٹ چھڈ دیے. رسول اللہ نے فرمایا نہیں سی کھڑے نہیں ہونا,
جڑا صدیاں بعد پیدا ہوئے ساڑی نمازاں بھی ویسیاں نہیں ساڑے روزے بھی ویسے نہیں اسا حضور دی زیارت بھی نہیں کی تھی صدیاں تو بعد مخالفت رسول ہوئے پھر اسی اللہ دے عذاب تو کیویں بچ سکدے یا مصیبت آئے گی فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ ویصیبہم عذاب علیم توجہ ہے جناب ہاں جی نکاح دے اندر گانا نہیں ہونا چاہیے باجا ٹول ہاں جدی اجازت ہے وہ میں جناب دے سامنے عرض کرنا چھوٹیاں بچیاں ہون 9 سال تو 10 سال تو چھوٹیاں گھر دے اندر بیٹھ کے گیت گا سکتی ہیں شادی دے موقع تے لیکن کنجری دے گانے نہیں بھی انہوں نے پہلے کنجریاں دے سناؤ موبائل تے پھر وہ رٹے مار کے گیت گا سکتی ہیں جڑی جناب حد دے اندر ہون کون بچیاں چھوٹیاں تے دف بجا سکتی ہیں بچیاں چھوٹیاں شادی دے موقع تے گھر دے اندر بڑیاں عورتوں کو اجازت نہیں کسے زمانے چ ہوندا سی ایک ساڈے اندر یہ بھی خرافات دے اندر شامل ہو گیا کسے زمانے چ اس طرح سی بچی دا جسم دا کپڑا لباس خرید کے باپ یا دی ماں یا کوئی بڑا بھائی لے کے آندا سی چھپا کے لے کے آندا سی ساڈی بچی دے لباس تے غیر بندے دی نظر نہ پوے ساڈی ہن شادی تے کی ہوندا ہے بچی دے کپڑے جڑے نے وہ کھلار دیتے جاندے نے سارے دیکھو توجہ ہے جناب سارے دیکھو فلانے تو بھی دیکھ لا تے فلاں تو بھی دیکھ لا تے فلاں بھی تو بھی دیکھ لا رضا ثاقب صاحب دا ایک جملہ اور میں تو تے وکھا چھڈے نے تے تینوں نہیں خبر تیرے محلے دے اندر کوئی غریب بچی بھی رہندی ہے جدوں او ویکھن آئے سی او ویکھن آئے گی یتیم بچی یا غریب بچی جدا باپ صبح ہو جاندا ہے تے شام تک بیٹھ اٹھ کے آ جاندا ہے اونوں مزدوری نہیں ملدی تے شام نوں جدوں او گھر خالی آندا ہے تے بچی پوچھدی ابا آٹا لے کے آئے تے باپ کہندا ہے سارا دن رول کے آ گیا تے آٹا نہیں ملیا تے جدوں اے 20 40 50 کپڑے دے سوٹ ویکھدی ہے کھیرے ہوئے اے دے دل تے جو بیتدی ہے تے جڑیاں اودیاں ہاواں نے او بچی دی جدی شادی اودی زندگی برباد کر چھڑدی ہے اور میں اس واسطے خبردار لباس جڑا عورت دا ہے اونوں بھی بچا کے رکھو غیر محرم دی نظر نہ اوتھے پے خوبصورت دی پھر مزید میں ایک بات تے بھی گفتگو کرن سکنا جناب ساڈے او جڑے کل والے برات والے آن گے او تے اس بات تو نواقف ہون گے اے جڑے جوان بیٹھے نے جدوں جن دی شادی ہون والی ہے کل یا پرسوں یا جدوں بھی موقع اللہ نے عطا فرمایا تواڈے دے خوشی دا جدوں شادیاں دا اے علماء نے لکھیا ہے کتاباں دے اندر آریہ قوم جدوں آئی سی تے او دوسرے علاقے دے اندر جدوں لوگاں دے بچیاں نو بغیر نکاح تو اٹھان واسطے آندے سی اودوں اس طرح جاندے سی فائرنگ کردے سی اور جناب بھنگڑے پاندے سی اور نچدے سی ہاں وہ اس انداز دے نال جاندے سی پھر لوگاں دی اس معاملے دے اندر عزت خراب کرن واسطے لیکن جڑا نکاح والا جا رہا ہے وہ تے بڑے ادب نال انہوں جانا چاہیے رسول اللہ دی سنت ادا او دا کی کام میں جناب نچ رہا ہوئے ٹپ رہا ہوئے اور جناب بڑے بڑے عجیب انداز جویں کتے اللہ رب العالمین ساڈے تے رحمت فرمائے کوئی جملہ کوئی اتنا نہ نکل جائے کہ اسی اس طرح جویں کسے ڈاکہ مارن جا رہے ہونے ہیں یا کسی دا سامان لٹن واسطے جا رہے ہونے ہیں یہ ساڈا انداز ہے جدوں بھی جاؤ جدوں بھی اللہ موقع نصیب کرے تے مہذب بن کے جاؤ تے رسول اللہ دے غلام بن کے جاؤ سبحان اللہ پھر ساڈے اندر بہت سارے معاملات نے ایک معاملہ یہ بھی بات کر کے میں اختتام کی طرف آپ لے آواں ایک معاملہ یہ ہے کہ جدوں برات آندی ہے ادوں اسی جوان بچیاں وہ سائڈاں تے کھڑے کر دیتے جاندی ہیں کنارتاں دے قریب جدوں وہ برات آوے تے انہاں دے ہاتھ چ پھلاں دیاں تھالیاں ہوندیاں نے یہ جوان بچیاں انہاں تے پھول سڑدیاں نے میں پوچھنا ہے جانا وہ جڑے آن والے نے وہ محرم نے کہ غیر محرم نے غیر محرم بیٹی سجی ہوئی ہے اور جناب بیوٹی پارلر جو تیار ہو کے آئی ہے غیر محرم جوان لڑکے دے سامنے کھڑے کر کے پھولو نہ تے سٹو اسلام میں دی اجازت نہیں دیندا اللہ فرمائے وقرنا فی بیوتکن اسلام تے ایڈا پکیزہ مذہب ہے ولا یضربن بیارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن رب نے فرمایا تیری آواز قدمہ دی آواز بھی غیر بندہ نہ سنے اور باپ اپنی بیٹی نو تیار کر کے میں پوچھنا چاہنا اگر وہی پھول لڑکے سوٹ لین تے کوئی قباحت ہے بولو تو صحیح نا کوئی قباحت ہو جائے گی اگر وہی پھول چھوٹے بچے سوٹ لین یا چھوٹیاں بالکل چھوٹیاں بچیاں 4 سال 5 سال دی بچی کھڑی ہو کے وہ سوٹ لے پھر کوئی قباحت ہوئے گی تے علماء نے لکھیا فتوح الشام کے اندر
فرماندے نے یہ رواج کچھو چریا ہے؟ میں رواج اتھو چریا ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے قادسیہ واسطے جا رہے ہیں فتح کرنے واسطے رستے دے اندر عیسائیاں دا ایک چک آیا ہے ایک علاقہ آیا ہے بڑے بڑے انہوں نے مکان تھے بڑے بڑے انہوں نے کیا مسلمان اتھو گزر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا کیا ہے مسلمانہ دیا نظرہ بھٹکانیاں نے کی کرنا ہے انہوں نے کیا اپنی بچیاں جڑیاں نے انہوں نے خوبصورت سجاؤ اور سجان تو بعد انہوں نے ہاتھ چ کھول دو کچھ نے چھت تے چڑھا دیو کچھ نے بازاراں چ مسلمان 10,000 تو زیادہ مجاہد جڑے نے وہ جناب ایتھوں گزرن گے عورتاں تے بچیاں جوان ساڈیاں عیسائیاں آکھیا انہاں تے غیر مسلمہ آکھیا پھول سٹن گیاں اگر کسی جرنیل دی کسی افسر دی کسی صحابی رسول دی نظر اٹھ گئی اسی ایک نو بھی پھسلان چ کامیاب ہو گئے اسی کامیاب ہاں صاحب بطول شام کہندے نے یہ رواج تے اتھو چلے اسی مسلمان چ کیویں آ گیا مسلمان اس حد تک کیویں چلا گیا فرمایا پھر ہویا کہ حضرت سعد بن نبی وقاص نے جو منظر ویکھیا خط لکھیا حضرت فاروق اعظم نو پوچھیا جی ہن کی کرنا ہے انہوں نے تے اے وار کیتا ہے حضرت فاروق اعظم فرمایا ان سارے نو اکٹھا کرو تے قرآن دی ایک آیت سنا دو سبحان اللہ آپ فرما دینے انہوں فرما دے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنانو فرما دے یغضوا من ابصارهم مومنانو چاہی جائے اپنیاں نگاہ نیویاں رکھو نگاہ دی حفاظت کرو ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرو ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون فرمایا شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے نگاہ دی حفاظت کرنی نگاہ نہیں رکھنی ہے سن لیا قرآن ان اللہ خبیر بما یصنعون خبردار ہو جاؤ اگر انج کر کے آنکھ دے کونے چھانے میں کسی نے دیکھ لیا خبیر اللہ فرماتا ہے مینوں تے خبر ہو ہی جانی ہے مینوں تے پتہ لگ ہی جانا ہے تو کی کہتا ہے صحابی رسول ہے بچیاں جناب بازار دے اندر سج کے کھڑیاں نے کوئی چھتاں دے پھول سٹی جا رہی نے نگاہاں بیویاں نے سارے صحابی گزر گئے نے حضور دیکھ غلام نے بھی نگاہ اٹھا کے کسی والا نہیں دیکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں کدے دوسرا کوئی یار دیکھیا انہاں کدے دوسرا پھر یار دیکھیا انہاں کدے دوسرا پھر یار دیکھیا جنہاں میرے حضور ایک بار دیکھیا جنہاں میرے حضور ایک بار سبحان اللہ گزر گئے عورتوں نے چھتاں تو چھالا ماری چھلے انہاں کیا ہو جان والے روکو تسی انسان ہی ہو وہ جن تے نہیں کوئی فرشتے تے نہیں کوئی ایک نو پکڑ لیا صحابی رسول انہاں نے نظر نہیں آئی وہ تسی اے کی ہے کوئی اکھ چک کے تے ساڈے ول دیکھو انہیں نگاہاں نیویاں اکھاں بند نے نہ کہ کیویں ویکھنا اللہ دا قرآن سن کے آئے ہیں سبحان اللہ انہیں کیا صحابی قرآن سنا صحابی نے اگلی آیت پڑھی ہے فرماندے نے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن مومن عورتاں نوں وی چاہیے نگاہاں نیویاں رکھیا کر سبحان اللہ ایک آیت قرآن دی سنیے فرماندے نے 10,000 تو زیادہ بچی قرآن دی ایک آیت سن کے مسلمان ہو گئے سبحان اللہ نکاح عبادت ہے بس اتنا ذہن چ رکھنا نکاح عبادت مسجد ہوندی ہے عبادت چ گانا نہیں ہوندا عبادت چ ناچ نہیں ہوندا نمبر 3 مسلماناں دے نزدیک نکاح عبادت ہے عبادت دے اندر دوسرے دا بھی خیال کیتا جاندا ہے سرکار فرمایا جمعے والے دن جو خطبہ ہو رہا ہوئے جڑا بندہ لوگاں دیاں گرداں پھلان کے اگے آ رہا ہے او دا دل تے کردا ہے کہ میں اگلی صف وچ بیٹھا لیکن سرکار فرمایا جڑا گردناں دے اوپر دی کندیاں دے اوپر دی ٹپ ٹپ کے اگے آندا ہے فرمایا انج سمجھے جویں جہنم وال جان واسطے پل بناوندا پیا ہے
جمعے والے دن اجازت نہیں، رش ہوندا ہے، تو ٹپ کے اگے گئے مسلمان نوں تکلیف ہوئی ہے۔ تے نکاح عبادت ہے، عبادت کے اندر اپنا بھی خیال کیتا جاندا ہے، دوسرے دا بھی خیال کیتا جاندا ہے۔ تے جناب کافر جڑا ہے اپنا بھی خیال نہیں کردے، پورا محلہ تنگ، پورا علاقہ تنگ۔ مومن بندہ جڑا ہوندا ہے اپنا بھی خیال کردا ہے، دوسرے دا بھی خیال کردا ہے، اپنا بھی خیال کردا ہے۔ اور یہ نحوست میں بات مکمل کرا، یہ انتہا، یہ نحوست اتنی ہے۔ حکیم طارق محمود کے اندر میں کراچیوں آ رہا سی تے رستے دے اندر وہ ایک ڈبے چ بیٹھا تے گان بجانا جا، اتھے کوئی عورت بھی سی گان والی، وہ پورا یعنی گروپ ہی سی، بڑا کوئی مشہور سی سٹیج والا۔ میں اتھے میری بھی سیٹ اتھے سی، میں انہوں نے ملاقات ہوئی تھی، میں کچھ دسن لگتا ہوں کہ جی فلانے استاد صاحب نے، فلانے ماسٹر صاحب نے، فلانے ماسٹر صاحب کہتے میں چیزاں کٹ کٹ کے انہوں نے کھلان لگ پیا۔ ہوں طریقہ کار ہوندا ہے اللہ دے ولیاں دا، ایک بندے دا بھی طریقہ کار ہوندا ہے، چلو کوئی سیدھے رستے تے آئے۔ کہندے میں پھر پوچھن لگ پیا کی صورت ہے، انہوں نے کہا جی بڑی اللہ عزت دیتی ہے، بڑا پیسہ ہے۔ کہندے تھوڑی دیر کے بعد کھان تو بعد میں بیٹھا ہویا سی، وہ جڑی عورت سی انہوں میں پوچھیا نگاہ نیویاں وہ ول ویکھیا نہیں، میں کہ بی بی یہ دس گھر چ سکون ہے کہ نہیں؟ انہیں گل کی وہ زارو قطار ہونے لگتی، انہیں کیا پیسہ بڑا ہے سکون کوئی نہیں۔ انہیں کیا اگلی عجیب گل بات سنائی، اگلی بڑی عجیب بات سنائی۔ انہیں آخیا جناب میں کی دساں، میں جڑے گھر دے اندر رہندے پہلے میں ویکھیا کہ سایہ جہا آندا ہے سامنے بیٹھ گیا، پھر وہ سائے بڑھتے گئے، پھر وہ ظاہر ہو گئے۔ میں کہ تسی کون ہو؟ انہیں کیا اسی شیاطین، شیاطین اسی موسیقی دے تے گانے دے عاشق ہیں۔ انہیں کیا ایک سوال میں وہ پوچھا، میں پوچھا ایس پورے گھر دے اندر رحمت دے فرشتے تینوں نظر آ رہے ہیں؟ میرے ذہن چکے وہ عورت کہہ رہی ہے بات آئی اس گھر دے اندر رحمت دے فرشتے۔ انہیں کیا سانو ایک سال تیرا ساز سن کے تے گانے سن کے اسی اس گھر چترے ہیں، ایک سال سانو ہو گیا، ایک سال دے اندر پورے گھر دے اندر ایک بھی اسی فرشتہ وڑدا نہیں ویکھیا۔ نحوست ہے اس عمل دی جڑا رسول اللہ نے جس کو منع فرمایا، ہر اجڑ گئے برباد ہو گئے، اولاد نافرمان ہو گئی۔ اس تو بڑی نافرمانی کی ہے اسی ساڈے مرن تو بعد اولاد ہاتھ چک کے ساڈے واسطے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ساڈا بچہ ہے جنوں گود وچ اٹھا کے جوان کیتا ہے، باپ مریا پیا وہ جنازہ بھی انہوں نہیں آندا، وہ بھی دھوکھا دین واسطے باپ کو کھڑا ہو گیا۔ اس تو بڑی ساری بدبختی۔ اولاد کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخرت کے اندر مرن تو بعد کام آوے۔ اولاد کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بڑا ہوئے گا تو کما کے دے گا، آپ کو پتہ ہے کما کے کنے کے دے رہے ہیں جی۔ اس واسطے میرے بھائی یہ میں زیادہ طویل گفتگو نہیں، میرے خیال کافی لمبی ہوگی، تو بات میں مکمل کراں اور ختم کراں۔ ایک مقام تھی یہ بھی انہوں نے لکھیا ہویا کسی مقام تھی، انہوں نے ایک ابکری رسالہ ہے، وہ اندر میں پڑھیا سی، انہوں نے کہا کہ آیا میرے کو 40-50 سال کا بندہ اور زاروں قطار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کیا میں جناب گھر چ دولت بڑی ہے پر سکون نہیں، بچے جڑے نے مزور پیدا ہو گئے اور سارے مزور نے، اور گھر چ میں میری بیوی چیخا مار مار کے رات کو اٹھ دی ہے، میں اٹھ کے تڑپنا ہے، 10 گولیاں بھی کھانا تو نیند کوئی نہیں۔ انہوں نے پوچھا کی عمل کی چاہیے؟ انہیں کیا ایک ہی عمل میں یاد ہے۔ انہیں کیا کی؟ انہیں کیا جدو میری شادی سی ادو میں جوان سی اور بڑا شوخا بچہ سی، نوجوان سی، میں جناب بڑا ڈیک لے کے چھت پہ انہوں رکھ دیتا اور اچھی آواز میں گانے چلا دیتے۔ ساڈے ہمسائے ایک بڑھڑی مائی سی اور مریضہ سی، وہ جدو گانا وہ کان چ پیندا تو تڑپ دی اور رون دی، اور ایویں وہ جناب جی انہوں شدید تکلیف ہوئی، وہ سانو گالاں کٹ دی پر دعاواں دتی کہ برباد ہو گئے، میرا سکون برباد کر دیتے۔ انہیں آخیا مینوں لگدا ہے مائی تے بعد وچ مر گئی ہے، وہ جڑا میں گانے سنائے نے اس نے بد دعاواں ساری میری نسل برباد کر گئی ہے، ساری نسل تک برباد ہو گئی ہے۔ کی مطلب؟ گھر دے اندر خوشی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پورا محلہ جڑا ہے وہ پریشان ہو جائے، گھر بیمار پریشان ہو جائے۔ اسلام تے جا اگر قاری صاحب کہن جی نماز دا ٹائم ہو گیا تے اچھے جناب میں بازار جاواں ریشم گلی دے سامنے کھڑا ہو کے نماز نہیں اتلا میں نماز پڑھن لگا، مینوں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ مخلوق خدا پریشان ہو رہی ہے، چاہے عبادت ہے، عبادت دے اندر بھی مخلوق خدا پریشان ہے تو عبادت بھی قبول نہیں۔ پھر نکاح دے اندر اور ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے پوری نوی زندگی دا آغاز ہو رہا ہے، ہر اس عمل تو سانو بچنا چاہیے جس تو اللہ دے رسول نے منع فرمایا۔ اور مسلمان جڑا ہے نکاح عبادت سمجھدا ہے اور عبادت دے اندر اپنا بھی خیال کردا ہے کہ ہمسائے دا بھی خیال کردا ہے، کہ کسی تے اٹیک نہیں میں کر رہا۔ ہو سکتا ہے پیچھے تے شادیاں اس تو پہلے ہو چکی ہوں کہ ہمسائے تنگ ہون،
لیکن انہوں نے خبر کوئی نہیں سی. اج پتہ چل گیا ہے تے اج تو بعد احباب کوشش کرن جدا نکاح ہے جوان ہوئے نکاح ہوئے تے او اعلان کر دے گھر دے مخالفت بھی کرن وہ آکھے گا میں جہیز نہیں لینا میں جہیز نہیں لینا. اللہ اگر میرے مقدر دا وہ عورت میرے گھر آئے گی پھر اللہ وہ دے مقدر دا رزق بھی میرے گھر پہ چلے گا. اعلان کرے. پھر برات دے معاملے شریعت نے پابندی نہیں لائی. برات کنی ہونی چاہیے؟ برات دا ویسے بھی تصور کوئی نہیں. اور ولیمے دے اندر ولیمہ ضروری ہے، ولیمے کی پابندی کوئی نہیں. آپ حضرات حیران رہ جاؤ گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی ایک شادی حضور دا نکاح ہویا، ولیمہ کی سی، حضور نے کھجوراں اور پنیر دسترخوان دے بچھا دیتا، فرمایا آؤ یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کرنا؟ سرکار فرمایا ولیمہ ہی تو ہے. حضرت انس بن مالک فرماندے نے حضور دا نکاح ہویا تے میری اماں نے مینوں حلوہ پکا کے دیتا، میٹھی چیز پکا کے دیتی. فرمایا جا حضور دی بارگاہ چ لے جا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہندے میں انی کسی کہ میں سر تے رکھ کے لے گیا. حضور دا نکاح ہویا سی ولیمے دی او سامان، اور میں لے گیا. حضور نے دسترخوان بچھایا، صحابیوں نے فرمایا آ جاؤ تے ولیمے دی دعوت کھا لو. کہ حضور نے اتنا آسان، یہ ضروری نہیں کہ 15 دیگا ہون تے 20 دیگا ہون، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اتنے رشتہ دار اکٹھے کرنے نے. اور آپ نے میرے کو بھی شاید سنے ہوئے ہو، حضرت صاحب کو بھی سنے ہوئے گا، حضور دے ایک غلام بخاری دے اندر حدیث پاک ہے، فجر دی نماز پڑھن واسطے آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کپڑے تے رنگ زعفران دا ویکھیا. حضور فرمایا رنگ کتھوں لگا ہوئے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کل نکاح کر رہا سی. حضور فرمایا مبارک ہوئے، اللہ برکت پا چھڑے تیرے نکاح دے اندر، تیری زندگی دے اندر. مفہوم بیان کرنا. سرکار فرمایا ہن ولیمہ کر لے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مینوں کیوں نہیں سدیا؟ وہ جس نبی دا کلمہ پڑھے انہوں بھی نہ سدے یار. میرے پیچھے نماز پڑھنا، عشاء میرے پیچھے پڑھ کے کیا جا کے نکاح پڑھ لیا تو مینوں نکاح تے بھی نہیں سدیا، ولیمے تے بھی نہیں سدیا، میری دعوت ہی کوئی نہیں. حضور بلکہ خوش ہو گئے، فرمایا نکاح کر لے. عرض کی یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا ہے، عشاء پڑھ کے اتھوں چلا گیا کہ گھر دا وہ معاملہ طے ہو گیا گھر والیاں دا، میں نکاح کر لیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم برکت دی دعا بھی کی تھی، حضور خوش بھی ہوئے تے نال مسکرا کے فرمایا ولیمہ کر لیں پاویں بکری دا کوئی بچہ ہی کر چھڑے. اس واسطے اتنا نکاح آسان اسلام نے کر چھڑا ہے. اور یہ بھی یاد رکھو، ایک تڑلے نہ نکاح کیتا، دوسرا بڑے تڑلے نہ کیتا، تیسرے تے ساڈے بھی گوڈے لگ جاندے نے، کہندے نے ہن سادگی نال. میں کیا ہن بھی تے سادگی تے آئے ہی ہیں. ہاں جی بات میری مکمل ہوگی. اسلام دے تقاضے نو پوچھا جاوے اس معاملے چ اسلام دا کی حکم ہے، اس معاملے چ اسلام دا کی حکم ہے، اس معاملے چ اسلام جتھے جتھے اسلام رکدا جاوے، جتھے سرکار دا حکم آندا جاندا ہے مندا جاوے، پھر دیکھیا جے گھر بھی گھر جاندا جائے گا تے تینوں جنت دی خوشبوواں گھر چوں محسوس ہو جائیں گی، جنت دیاں خوشبوواں. آخر 2-4 نکاح کرن تو بعد خرچہ کرن تو بعد، اور اگر تو آکھے کہ 40 دیگاں 50 دیگاں پکا کے لوگاں نو خوش کر لیں گا. اج تک میں بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے جڑے یعنی کہ چودھری قسم دے لوگ جنہاں نے بڑے بڑے 300 400 ہزار بندہ بھی سدیا اور 15 قسم دے کھانے کھوائے، انہاں تو بھی لوگ باہر نکل دے میں سنیا کناں دے نال جڑی گفتگو کردے نے. ہاں جی باقی تو سارا ٹھیک سی، فلاں چیز سے اینج کر دیتا نائی نے، باقی تو فلاں سارا ٹھیک سی. اے چیز یہ مطلب ہے بندے خوش کرن ٹرے ہیں تے بندے تو خوش نہیں ہو سکتے. یہ ہونا ہی کوئی نہیں تے جے تیرے دل چ اے ارمان ہوئے میرا مالک خوش ہو جائے پھر نکاح بھی برکت والا ہو جائے گا. اور گھر دے اندر جدو داخل ہوئے گا اللہ رب العالمین اس نکاح دیاں برکتاں جڑیاں نے حضور دی سنت دیاں تیرے تے نازل فرمائے گا. بس ایک گل اے پورا خلاصہ تقریر دا یاد رکھنا کہ نکاح فحاشی دا نام نہیں، نکاح عبادت دا نام ہے. عبادت دے اندر ہر وہ کام جڑا شریعت اجازت نہیں دیندی وہ کرنا جائز نہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ آسان کیتا جاوے اور بالکل کلوز کر کے جی نکاح کیتا جاوے. بیٹی والیاں تے اگر تسی بیٹے والے ہو تو وزن نہ پایا جائے، اگر بیٹی والے ہو تو پھر کوشش کرو کہ ایسے لڑکے دا انتخاب کرو جڑا دیندار ہوئے. سبحان اللہ. جی ساڈے تے سب تو پہلے سوال کیتا جاندہ ہے یہ ملازمت کردہ کہ نہیں، زمین کنی ہے، جائیداد کنی ہے. اگر کاش انہوں پوچھ لیں ایمان والا بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، یہ پلے ایمان بھی ہے کہ نہیں. اور یاد رکھو زمین جائیداداں والے اور کوٹھیاں والے اور جناب یہ بڑے بڑے عہدیاں والے انہاں دے گھر بیٹیاں جڑیاں نے وہ لوگاں دیاں رلدیاں پیاں نے، لیکن دیندار جڑا بندہ ہے وہ دے گھر جڑی بیٹی وہ راج کر دی ہے. اس واسطے وہ ہر زبان چ کچھ بولن بھی لگتا ہے، وہ سوچ لینا ہے کہندا یار اتنے میں پکڑے ہی نہ جاواں، اس گل تے پکڑے ہی نہ جاواں. کسی دا نکاح ہو گیا، شادی ہوئی تو بیوی میں بات
پہلے بھی کہہ چکے ہیں شاید آخری بات، چلو بات میں مکمل کرا. فرماندے نے بیوی جڑی ہے انہیں خواہش ظاہر کی خامند نے بیوی نو میرا دل گوشت کھان نو بڑا کردا ہے. بیوی نے کیا ٹھیک ہے جی جوڑنا شروع کر دیتا، تھوڑا تھوڑا پیسے جوڑنے شروع کر دیتے اور 15-20 دن یا 30 دن اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ گوشت خرید کے وہ جوان لے آیا. مزدوری کردا سی، گھر دا گزارا بڑی مشکل ہوندا سی، گھر لے آیا. بیوی نے گوشت پکایا اور پکان ویلے یاد نہ رہا، نمک 2 باری پا دیتا. ایک کرم والا نماز پڑھن واسطے گیا، جدو واپس آیا تو ہوں 40 دن جڑے کام تے انتظار کردا سی، ہاں جی گوشت پکا کے سامنے آیا. ساڈے جیسا کوئی ہوندا برتناں دی بھی خیر نہیں تے کرم والی دی بھی خیر نہیں، ہاں جی لیکن وہ حضور دا عاشق سی، حضور دا غلام سی. نماز پڑھ کے جڑا ہے یہ گل دستی ہے کہ سرکار دا غلام سی. نماز پڑھ کے گھر آیا تو پہلا لقمہ انتہا درجے دا نمک. بیوی ول ویکھیا، انہیں کہا چیک کر ذرا سالن، انہیں بھی ویکھیا تو انتہا درجے دا نمک. خاموش ہو گیا، دل چ اپنے آپ کہن لگا کہندا ہے چاہواں تینوں مار بھی سکدا، گالاں بھی کڈ سکدا تے بھجا بھی سکدا، تشدد بھی کر سکدا. یا اللہ تیری بندی جو ہے تو ہن میں کی آکھاں. توجہ ہے جی، تیری بندی جو ہوئی تے بندی تیری ہے تے میں ہن کی آکھاں. بس علماء لکھیا ہے قبر دے اندر گیا ہے، یہ ساڈے سنیاں نے لکھیا، دوجی پارٹی لکھیا کہ قبر دے اندر گیا تے کسی نے خواب چ ویکھیا. انہیں کہا ما فعل اللہ بک، بھائیا کی بڑی قبر چ؟ انہیں کہا میں قبر چ گیا، پوچھ کے چوگی عمل تے میرے کو پورے سورے سی پر آواز قدرت آئی. فرمایا تو ساڈی بندی نو فلاں موقع تے ساڈی بندی سمجھ کے چھڈیا سی، اج تک خوش ہو جا اسی تینوں اپنا بندہ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. اج تینوں اسی اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے. اس واسطے میں عرض کرنا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گی قیامت میں. اگر مان گیا نکاح نو آسان کیتا جائے، خرافات تو بچیا جائے اور کوشش کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نکاح نو عبادت سمجھ کے کیتا جائے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعائے مالک ساڈی حاضری اپنی عظیم بارگاہ قبول فرمائے اور انہوں نے بھی مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے شادی دے موقع تے اس محفل پاک نو سجائے. یہ بھی ہر بندے دے واسطے دا کم نہیں، بڑے بڑے مجاہد لوگ بھی اسی ویکھے نے. ہاں جی نکاح پڑھاਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ، اجازت ਲੈਣ ਤੱਕ ਦਾ نہیں، وہ بھی پھر بندے پتہ لگ اور اجازت لینا. نکاح دے اندر حضرت صاحب نے سوال کیا